الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى دوستو بزرگوں، یہ آیت کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ اب بات یہ سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوزخ اور جہنم کے آگ سے ایمان والوں کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایمان والا کو اللہ رب العالمین عذاب بالنار، آگ کا عذاب نہیں دیں گے۔ عذاب ہوگا اگر گناہ لے کے گیا ہے یہاں سے، لیکن عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ دنیا میں تکلیف، رنج، علم، بیماری، آزاری کی شکل میں مومن کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، بچا گیا تو سکرات کے وقت اللہ تعالیٰ گناہ صاف کر دے۔ وہاں بھی نہیں ہو پایا تو قبر میں جو ایک لمبی مدت تک کا قیام ہے، آخرت تک۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ عالم کتنے تھے؟ 4۔ وہاں ملتی، پھر برزخ سے نکلے گا تو قیامت میں گیا، وہاں احوال آئے تو وہاں بھی جو پریشانیاں ہوں گی وہ بھی گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ دوزخ کے آگ سے ایمان والوں کو بچا دیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو اعتراض تھے، شکوک تھے، شبہات تھے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آج اس مضمون کو سوچتے ہیں کلوز کریں، کل سے آگے چلیں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی۔ آیت کیا تھی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور نبی پاک کو کہتے ہیں قل یا عبادی، اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ ہمیں نا امید نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشے گا کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت نے تو بخشش کو بہت ہی عام کر دیا۔ بھائیو، اس غفار کے دریائے رحمت و بخشش کا عظیم الشان سیلاب نظر آتا ہے، اور آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ سیلاب تمام گناہوں کو مثل خش و خاشاک کے بہا لے جائے گا۔ دیکھو دوستو، اللہ تعالیٰ گناہ بخشیں گے تو اس کے لیے اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ہمارے لیے ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں۔ کیوں قانون نہیں ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے غفور اور اللہ کا ایک نام ہے رحیم۔ اللہ معاف بھی کرتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک شخص ماں کی گالی دے دے جی تو آپ اس کو بہت پیار سے 5000 درہم دے دو گے، لے بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، دو گے؟ 5 باکسنگ لگاؤ گے اور اس کا 5000 چھین بھی لو گے کیونکہ ماں کو گالی دی اس نے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بالکل برعکس ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ غفور الرحیم۔ اللہ معاف بھی کر دیتے اور گناہ معاف کر دیا، اور رحیم نواز بھی دے دیتے، نوازتے بھی۔ چل تو نالائق تھا، جا میں نے معاف بھی کر دیا اور یہ جنت بھی تو لے جا۔ جی دوستو، میں اس پر بہت پہلے بات بھی بہت سارے کر چکا ہوں۔ جی، اس میں کوئی گناہ نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی تو بندہ کا کوئی گناہ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ پہلے بھی بات کئی دفعہ ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس طرح اللہ کی کبریائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی بخشش کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہماری زندگی لیمیٹڈ لائف ہے
اور لمیٹڈ لائف میں لمیٹڈ گناہ ہے اور اس کی رحمت انلمیٹڈ ہے. تو انلمیٹڈ رحمت کے مقابلے میں لمیٹڈ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے اپنی ذات کے لیے اس نے کہا کہ مایوس مت ہو جاؤ، بس کلمہ بچا لے جاؤ. پہلے بھی میں نے کہا تھا کلمہ بچا کر کے لے جاؤ، ایسا کوئی گناہ نہ کرو کہ موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری نہ ہو یا دل میں شک و شبہ کے ساتھ مر جاؤ. کبھی کبھی گناہ کی نحوست انسان کو اللہ سے بدگمان کر دیتی ہے اور شیطان اس وقت آتا ہے کہتا ہے یار تو کیا جھوٹ پھوس کا عقیدہ رکھتا ہے یار. جی ایسا نہ کرنا دوستو. اس لیے اللہ سے مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وہاب کس کو بولتے؟ ہم پکے وہابی ہیں بابا. آپ شاید کہو گے نہیں مجھ سے میں وہابی نہیں، میں پکا وہابی ہوں. انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، وہاب ہیں. تو اللہ کو وہاب مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو جب اللہ کو وہاب مانتے ہو تو تم وہابی بنے کہ نہیں بنے؟ تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ کا سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کرے، یعنی ہمارا رخ قبلے سے نہ پھرے، اللہ سے نہ پھرے، بیت اللہ سے نہ پھرے. حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی رحمت سے نہ ہٹے نہ پھرے. یہی وہاب لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کی رحمت ہوگی. ٹھیک ہے دوستو، یہ ضرور دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اچھا بابا دیکھو اس میں دو لفظ کیا ہے، غفور اور رحیم. اب اگر اس آیت کی پہلی آیت سے ملا کر غور کیا جائے جو کل میں نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی مغفرت نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. باقی ہے نو ٹینشن. حدیث کے اندر ہے میرے بندو تم شرک مت کر کے مت آنا میرے پاس، بقیے تمہارے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کو چھو رہا ہے. اتنا گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتے اتنا گناہ لے کر کے آؤ لیکن شرک نہیں کیا تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا ولا ابالی. اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کہ اس کی دریائے رحمت جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے. چل تو بھی ضرور یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی مغفرت تو بغیر توبہ کے نہیں ہوگی، اور شرک کے سوا سارے گناہوں کو وہ کریم سنو 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 محض اپنے کرم سے بخش دے گا، اپنے کرم سے بخش دے گا. اس کی تائید رسول کریم رحمت للعالمین کے کلام سے پورے طور پر ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. آگ اس کو جلا ہی نہیں سکتی. کو الحمدللہ علی دین الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت القرآن. اللہم لک الحمد علی خاتم النبوت محمد علیہ الصلاۃ والسلام. الحمدللہ کہو نا یار، الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، بس جان بوجھ کر کے چوری اور سینہ سے گولی نہ کرو. گناہ ہو جائے تو سیدھے بولو. یہ سب تعویل واویل مت کرو، اے میں بوڑھا تھا تو میں بچہ تھا تو میں بیٹی سے مجبور تھا، یہ سب کا مت بولو. سیدھے بولو اللہ کے سامنے استغفر اللہ، یا اللہ غلطی ہو گئی. سیدھے کیا بولنا؟ ہم لوگوں کی عادت بہت ہے کیا ایچ پیچ اگر مگر، یہ سب اگر مگر والی بات مت کرنا. سیدھے بول دو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. دیکھو عبادت جتنی ہے سب کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ
دیکھ رہا ہے، وہ اس کو جانتا ہے. شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. اور ایک دعا سکھا دیتا ہوں، روزانہ صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. پھر پڑھو گے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ذات میں، صفات میں کوئی شرک کروں جس کو میں جانتا ہوں. اب بہت سارا گناہ ہم سے ہوتا ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. سچی بات ہے، اس پر تقریر نہیں کرنی بہت لمبی. بہت سارا گناہ ہم کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن ربہ کے نزدیک وہ گناہ ہے. تو اللہ کے نبی نے سکھایا کہ توبہ کر لو کہ وہ استغفرک لما لا اعلم بہ، جس کو میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. بس کرو، چلو یہ موضوع کلوز کر دیا میں نے.